السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آج اس دینی و اصلاحی پروگرام میں جس موضوع پر مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ معزز سامعات، رمضان کی آمد ہے۔ ہر مومن کے دل میں اس کے تئیں خوشی اور مسرت ہے۔ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مومن آدمی سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں، بخششوں، اللہ رب العالمین کی رضا، عاجزی، خاکساری، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی وجہ سے جس میں بندے کے دل میں آخرت کی فکر اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا محترم، اتنا پاکیزہ اور اتنا عظیم مہینہ ہے۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں اور رمضان کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھریں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ آپ ذرا ذہن میں تصور کریں، جب آپ کے گھر کوئی اعلیٰ مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا تیاریاں کرتی ہیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم مہمان کے لیے بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر آنگن کو سجاتے ہیں، خود مہمان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، چاروں طرف گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کی زبان پر نغمے اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے انگنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ تو جب مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان المبارک کی عظمت کا احساس اپنے دل میں بیٹھائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بے حد عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا احساس اور عظمت و قدر کا لحاظ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں، تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو سستی، غفلت، بے توجہی، ناشکری، ناقدری، احسان فراموشی اور روزوں اور قیام اللیل سے بے رغبتی جیسے برے عادات ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ عظمت و قدر والا مہینہ ہے۔ اس کی ایک رات کا نام ہی عظمت و قدر ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی کی رات کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین پر ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ قدر والی رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی والی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہی قدر والی ہے، بلکہ رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات عظمت و قدر والا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے دوسری چیز رمضان المبارک کی نعمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. رمضان المبارک جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہمان ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت بھی ہے. عام طور سے جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کو اس نعمت کا احساس بہت کم ہوتا ہے. اور جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو انسان اس کے لیے تڑپتا ہے. دیکھنے والے شخص کے لیے دیکھنے والے شخص کو آنکھ کی نعمت کا احساس کم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کا استعمال فلم دیکھنے اور برائی کی چیزیں دیکھنے میں کرتا ہے. اگر دیکھنے والے شخص کو یہ احساس ہوگا کہ آنکھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، تو وہ اپنی آنکھ سے برائی کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا. دیکھنے والے شخص کی بنسبت اندھے کے لیے آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس شخص کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے گا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس کیا جائے، اور احساس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے، اللہ رب العالمین کی رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت پر بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب تم کو آگاہ کرتا ہے کہ اگر تم اس کی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو مزید نعمتوں سے نوازوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نعمت کی ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً میرا عذاب سخت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا. میری پیاری ماں اور بہنوں، نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان جیسے عظیم مہینے کا نصیب ہونا بھی ایک نعمت ہے، اور اسی نعمت کے ذریعہ صحت و تندرستی جیسی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے. تو ان نعمتوں کا احساس کیوں نہ کیا جائے کہ ان نعمتوں کے ذریعہ ہی ہمیں ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے. نماز، روزہ، صدقات و خیرات، مغفرت، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع، برکت، رحمت، یہ تمام چیزیں ہمیں ان نعمتوں کے ذریعہ ہی ملتی ہیں. یہ تمام چیزیں ان نعمتوں کی ہی دین ہے. تیسری چیز انابت اللہ. جب ہم نے رمضان کے مہمان ہونے کی عظمت کو جان لیا، جب ہم نے رمضان جیسی عظیم نعمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کر لیا، تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا سے رخ موڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان میں نہیں ہے، بلکہ مومن کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، مومن بندے کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے دور رہ کر روزے کے نام پر بھوک اور پیاس برداشت کر لیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں،
اس سے تعلق جوڑیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کریں، تبھی جا کر ہماری نیکیاں بھی قبول ہوں گی۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، انابت اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کریں، عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کریں، تمام کاموں کا حاکم صرف اللہ کو جانیں، خود کو اللہ کا فقیر سمجھیں اور بیماری اور مصیبت میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، فقیر و محتاج کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، فقیر و مسکین کی مدد کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لمبا لمبا قیام اللیل بھی کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اوروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، بیماری اور مصیبت میں مردوں سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ان کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ ان کے عقیدے کی وجہ سے ان کا رمضان اور تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں کہ شرک کی وجہ سے تمام نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، برائی سے اجتناب کریں، برائی سے بچیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو گناہ کر لیے ہیں اس سے سچی اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں اور پھر گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ ایک طرف نیکی کرتے ہیں اور ایک طرف برائی کرتے ہیں، جس سے اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا ہے، بلکہ برائی کے سمندر میں نیکیاں بھی ڈوب جاتی ہیں۔ ویسے بھی ہماری نیکیاں کم ہیں، تو پھر نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم نیکی کو بچانا چاہتے ہیں اور رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم برائیوں سے اجتناب کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم خوشی خوشی یا بغیر خوشی کے خرچ کرو، اللہ رب العالمین تم سے قبول نہیں کرے گا، یقیناً تم فاسق ہو۔ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ فسق و فجور اور ناپسندیدگی کی حالت میں خرچ کیا ہوا مال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ حدیث میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوے میں بارش والے دن تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم عصر کی نماز جلدی پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ معزز سامعات، آدمی عبادت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور جو نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، جو روزہ بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، تو ایسی نماز، ایسے روزہ اور ایسی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، پانچویں چیز، نیکی کے کاموں کی طرف پہل کریں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ بھلائی کمانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے بھلائیوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا ہم اس مہینے میں نیکیوں اور بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے اچھی طرح سے کمر بستہ ہو جائیں اور رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک شیڈول، ایک ٹائم ٹیبل تیار کریں، سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، کم از کم ایک ختم ضرور کریں، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں، دعا و اذکار کریں،
عفو درگزر کریں, قیام اللیل کا خاص اہتمام کریں اور ان تمام چیزوں کو اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کریں اور اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق اس ماہ مقدس رمضان المبارک کو گزاریں.